کھوٹ نکال رہے ہیں. بس اس لیے آپ اس کو تنقید کہو یا اصلاح کہو، جو بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے. اب حالات اتنے بدل گئے کہ ہماری جماعت کے علماء میں ہمت اور جرأت پست ہو گئی. ہاں، اتنی پست ہو گئی کہ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ متولی صاحب کہیں مجھے کوئی نوٹس نہ دے دیں تو حکم الہی پر عمل کرنے سے وہ بھاگنے لگتے ہیں. ہاں، اور یہ سوچتے ہیں مدرسے میں کیا ہو جائے کیا نہ ہو. الحمدللہ ہمارا مزاج بچپن سے ایسے ہی رہا کہ ہم ہمیشہ کوئی پسند کرے کہ نہ کرے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارا یہ کام پسند آئے گا. اس لیے ہم نے اس کو کہا. لوگ کیا میرے اوپر تنقید نہیں کرتے؟ میرے شاگرد تک کہتے تھے اور شاگرد کے شاگرد تک کہتے کہ یہ ان کا کام فتنہ جگانا ہے. معاذ اللہ، اتنی بات کہہ دیتے. میں نے ثاقب کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے حضور تاج الشریعہ پر کیوں چوٹ کی کہ وہ یہ اس کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں وہ تشدد یا شدت سے کام لیتے تھے. یہ کیوں کہا؟ تو میں نے یہ کہا اور پھر اس کی کہ اس نے تقریر میں جو بنیادیں رکھی تھیں سب کو میں نے کھوکھل کر دیا اور کچھ بھی نہیں. تو اس کا ایک جواب نہیں. اب اس کی تقریر سنی تھی میں نے. تقریر ایک صاحب نے مجھے اپنے موبائل کے ذریعے سے سن لی میں نے. اچھا سن لی. میں نے اس کا جواب دے دیا اور تو میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے ایک بات ضرور کہی کہ یہ غیر مقلدیت کی تبلیغ ہے. جب اس نے کہا کہ جب ائمہ میں اختلاف پڑ جائے تو جس قول پر چاہو عمل کر لو، تو اس پر میں نے کہا یہ غیر مقلدیت کی تبلیغ ہے. تو وہ چیخ رہا ہے ادھر ادھر پورے ہندوستان میں کہ مجھے غیر مقلد کہہ دیا. اگر تم نے غیر مقلدیت کی تبلیغ نہ کی ہوتی تو چوٹ کیوں لے گی تم کو؟ کیوں تم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اعلامیہ عمان پر تم نے دستخط کیا تو کیا اور نہ کیا تو کیا؟ مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا حکم ہوگا. اگر تم نے دستخط کیا تو تم کس خانے میں؟ نہیں دستخط کیا تو کیوں نہیں کیا یہ بتاؤ. تو اب میری ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں. جب وہ دلی میں تقریر کر رہا تھا اور اس میں شیخ الاسلام کر کے کہہ رہا تھا اس کو، کس کو؟ طاہر الپادری کو شیخ الاسلام کہہ رہا تھا اور ادھر مسلک اعلی حضرت کے لیے بھی جھما رہا تھا. اسی وقت میں نے کہا لوگوں سے کہ یہ بہروپیہ ہے، اس سے بچ کر رکھنا چاہیے. مگر کچھ لوگ ہم جیسے علماء سے بے نیاز ہو گئے اور اپنے آپ کو امام اعظم سمجھنے لگے. ہاں، اور وہ اس کو لے کر اس کا تعزیہ ادھر سے ادھر لے گھما رہے ہیں اور وہ تعزیہ دفن بھی ہو گیا مگر کیا ہے وہ گھومتے ہی رہا، یہ کرتے رہے. تو اس لیے رفیقان ملت مجھے کہتے ہیں بس جھگڑا لگا دیتے. ارے بے وقوفو، تم نے کیوں نہیں کہا؟ اس بوڑھے کو کیوں ضرورت پڑی کہنے کی؟ دیکھ لیا کہ آج کے یہ جوان شیر بزدل ہو گئے تو بوڑھا شیر اپنی شیری دکھانے آیا. حضور محدث کبیر شہزادہ صدر الشریعہ امجدی دولہا. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ارے رفیقان گرامی، عزیزان ملت، دودھ کا دودھ اور موت کا موت الگ ہو کے رہے. ہاں، یہاں میں پانی والی بات نہیں کہتا.
پانی تو اپنی اصل میں پاک ہے، مگر جو دودھ کا دودھ اور موت کا موت الگ ہو جائے گا. ہاں، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑو، اعلیٰ حضرت سے اپنی نازک حالات میں تم مدد مانگو، مستغنی رہو گے. اللہ کا شکر ہے 55 سے آج 86 سال کی عمر کا ہو گیا. ہاں، قریب 86 سال کی عمر کا ہو گیا، مگر اعلیٰ حضرت کا دامن ویسے ہی مضبوط. کبھی وہ دامن مفتی اعظم کا دامن اعلیٰ حضرت کا تھا، کبھی وہ دامن تاج الشریعہ کا تھا، اور وہی اعلیٰ حضرت کا تھا. اس طرح سے اب ہم اس کام کو مضبوطی سے رکھیں. حالت تو یہ کہ حضرت تاج الشریعہ بھی کچھ بات کہتے تھے تو لوگ اس وقت مصلحتیں تلاش کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، اور اعلی حضرت کا عرف ہمیشہ دین، سنت اور اعلاء کلمت اللہ کے کام میں مصروف رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.